أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحہ نمبر 21، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. کل بھی تحویل قبلہ کے متعلق کچھ بحث گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عبادت کیا کرتے تھے تو کعبۃ اللہ کے اس جہت سے کھڑے ہوا کرتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو، یعنی دونوں ایک سمت. وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ بیت المقدس اور مکہ کے درمیان میں آتا ہے، تو وہاں پر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک طرف ہی رخ کریں. قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف تو بیت المقدس کی طرف پیٹ آتی ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کرو گے تو بیت اللہ شریف کی طرف پیٹ آئے گی. تو جب آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی شروع کی تو یہ خیال آیا کہ بیت اللہ تو میرے پیچھے ہے. وہاں سے یہ بات دل میں پیدا ہوئی کہ کاش میں یہاں کی جگہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا. تو آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے یہ سوال کروں، یہ دعا کروں. آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ سے دعا کرو. نبی جو بھی سوال کرتا ہے یا دعا کرتا ہے وہ بھی اللہ سے ایک قسم اجازت لے کے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کبھی کبھی نماز میں بھی اوپر دیکھ لیا کرتے تھے کہ کب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور یہ حکم لے کر آئیں گے کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو یہ بات چل بھی رہی تھی، آپ علیہ السلام کے دل میں خواہش بھی ابھر رہی تھی، صحابہ سے بھی تذکرہ ہو رہا تھا. تو کبھی کبھی اوپر بھی دیکھ لیا کرتے تھے اس طرح، کیونکہ انتظار میں رہتے تھے کہ کب یہ حکم آئے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بیت المقدس سے آپ کا قبلہ بدل دیا جائے گا. تو آپ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی قبلہ تو بدلنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہیں اور کی طرف اللہ حکم دے. میرا دل کرتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو یہ خواہش دل میں تھی اور یہ بار بار اوپر دیکھ رہے تھے. تو اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بار بار اوپر دیکھ رہے ہو میرے حبیب،
آپ ایک حکم کے انتظار میں ہو، میں یہ دیکھ رہا تھا، اور ان قریب آپ کے ہی مرضی کے قبلے کی طرف ہم آپ کو حکم دے دیں گے کہ اس طرف منہ کر کے آپ کیا کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو۔ تو آپ کی چاہت بھی ہے، آپ کو محبت بھی ہے اس سے، تو اس کی طرف ہم آپ کو حکم دے دیں گے۔ یہ حکم آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہی تھے کہ جب حکم آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور باقی دوسرے مسلمانوں نے بھی بیت المقدس سے رخ موڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف نماز کے دوران ہی کیا۔ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ نماز کے لیے کھڑے تھے، یہ حکم آیا، اور آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں آج کل وہ جگہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے، اور نشانی کے طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہو اوپر چھوٹا سا محراب بھی ہے وہاں پر، اس لیے انہوں نے چھوڑا ہے کہ پتہ چلے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب حکم آیا تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ اس آیت میں یہ تذکرہ ہے۔ قد نرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے تھے، تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کے اٹھنے کے، آپ کے چہرہ جو بار بار اٹھ رہا تھا اوپر، فی السماء، آسمان کی طرف، آسمان کی طرف بار بار چہرہ آپ اٹھا رہے تھے، تو سوال کر رہے تھے، تو ہم دیکھ رہے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ضرور بالضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاها، جو آپ کو پسند ہے، جو پسند ہے آپ کو، اور وہ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف، اس کی طرف ہم آپ کو منہ پھیرنے کی حکم دے دیں گے۔ تو پھر حکم نازل ہوا، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر دیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، یعنی اپنے رخ کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی ہو تم سب، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پس پھیرو اپنے چہروں کو، یعنی اپنے رخ کو، شطرہ، اس مسجد حرام کی طرف، تو مسجد حرام کی طرف رخ کرو، اس طرف اب نماز پڑھو گے۔ یہ حکم آیا عصر میں، اور مسجد قباء تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ صبح کی نماز میں صحابہ سب کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک بندہ آیا اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم آ گیا ہے، اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو کہتے ہیں کہ جو عورتیں تھیں، یعنی اسلام میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی صف میں مرد کھڑے ہوں گے، دوسرے صف میں بچے کھڑے ہوں گے، تیسرے صف میں اگر مخنث ہے، مخنث جانتے ہیں نا، جو کراس جینڈر جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، مخنث، اجلا، اگر وہ ہیں تو وہ تیسرے صف میں وہ ہوں گے، اور سب سے پچھلے صف میں عورتیں ہوں گی۔ تو اس وقت میں عورتیں بھی مسجدوں کو جایا کرتی تھی، وہ مسجدوں میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو جب حکم آیا تو جو پہلا صف ہے مردوں کا وہ ادھر چلا گیا، اور وہ عورتوں کا صف ادھر آ گیا نماز کے دوران ہی۔ صحابہ ایسے ماننے والے تھے، جیسے ہی حکم آیا کہ اب انہیں پتہ چل گیا، تھوڑا سا دور تھا، عصر کا ٹائم تھا، اور یہ آلات اور مواصلات یہ چیزیں تو تھی نہیں، تو عشاء میں اور فجر میں پتہ چلا، تو نماز کے دوران ہی وہ اپنی جگہ اور رخ انہوں نے تبدیل کر دی۔ شطر المسجد الحرام، بہت آسانی کا معاملہ اللہ نے ہمارے ساتھ فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو تو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، نہیں، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اس میں ہمارے لیے آسانی آ گئی۔ اصل قبلہ تو بیت اللہ ہے، اور اس کے ارد گرد جو مسجد ہے وہ سب مسجد حرام کہلاتی ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ مسجد آپ دور ہو اور آپ کے لیے مشکل ہے کہ بیت اللہ کس سمت میں ہے، اور اگر ہم یہ فرض کر دیں کہ بالکل بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے، پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہاں سے کوئی شخص اندازہ لگائے گا تو جتنا بھی کوشش کرے گا بیت اللہ سے کچھ آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ وہ لکیر جائے گی، بالکل سیدھ میں نہیں پڑھ سکتا بندہ نماز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بیت اللہ نہ بھی ہو، اگر آپ دور ہو تو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھو، آپ کی نماز کیا ہو جائے گی۔ تو اب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز کوئی شخص پڑھے گا، ضروری نہیں کہ وہ بالکل وہ لکیر سیدھی بیت اللہ شریف کی طرف جائے، یہ ضروری نہیں ہے اس کی طرف۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر بیت اللہ شریف سے سیدھی لکیر آ جائے
45 درجے اس طرف، 45 درجے اس طرف، یہ زاویہ جو بنتا ہے اس کے درمیان میں کہیں بھی آپ کا رخ ہے تو آپ مسجد حرام کی طرف آپ کا رخ ہے، قبلے کی طرف ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، جو شخص بیت اللہ کے اندر ہے، مسجد حرام میں ہے یا باہر ہے، مسجد حرام نظر آ رہا ہے، بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جہت بالکل سیدھ میں بیت اللہ شریف کی طرف ہو۔ وہاں سے ہٹے گی نظر یا وہ لائن دوسری طرف جائے گی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو مسجد حرام میں بھی نظر آتا ہے، لیکن آپ باہر جائیں گے اور پہاڑ پہ چڑھیں گے، اگر آپ کو کسی کو جانے کا اتفاق ہوا غار حرا میں، تو جب اندر غار میں جائیں گے آپ، سامنے ایک سوراخ ہے، گئے ہیں آپ کوئی شخص گیا ہے وہاں جو نفل پڑھتے ہیں، تو نفل جب آپ پڑھیں گے تو سامنے سوراخ ہے، اور اسی سوراخ میں باہر تو گئے، ہاں جو اندر جو اندر غار میں جگہ ہے، ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ایک شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو جب آپ ادھر نماز پڑھیں گے سامنے ہی بیت اللہ شریف جو ہے وہ نظر آتا ہے، تو بہت دور ہے، رات کا وقت تھا، ہم نے جب دیکھا تھا اس وقت یہ عشاء کا ٹائم تھا، تو یہ جو ٹاور ہے، کلاک ٹاور ہے، یہ بالکل سامنے نظر آ رہا تھا، تو جس کی نظر تیز ہو اس کو بیت اللہ شریف بھی نظر آ سکتا ہے، کیونکہ اوپر ہے اور بالکل سیدھ میں ہے بالکل۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے جس غار میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، تو اور اس کا رخ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی بیت اللہ شریف کی طرف ان کا رخ کیا تھا۔ ابھی نبوت نہیں ملی، کوئی حکم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ میرا حبیب عبادت کرتا ہے تو رخ کہاں ہو؟ بیت اللہ شریف۔ تو یہ اس کا حکم، اگر آپ ادھر ہیں تو بیت اللہ شریف، دور ہیں آپ تو پھر مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہی حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ بیت اللہ ہی قبلہ ہے۔ وہاں کے جو یہود تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے بنایا ہے، اس کی تعمیر کیا ہے۔ دوسرا ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ آخر میں جو نبی آخر الزمان آئیں گے تو وہ ذریت اسماعیل میں آئیں گے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے، اور یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ جو آخری قبلہ ہوگا وہ بھی بیت اللہ ہوگا۔ ان سب کو پہلے سے معلوم تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ حق بات یہ ہے کہ اصل قبلہ کیا ہے، بیت اللہ شریف ہی ہے، لیکن یہ لوگ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، نہیں ہے اللہ غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر لے آئے آپ، الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہیں، جو یہود اور نصارہ ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی کے ساتھ اگر آپ لے آئے، ما تبعوا قبلتک، نہیں تابع داری کریں گے یہ لوگ آپ کے قبلے کی، بیت اللہ شریف کی تابع داری نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہیں ہے آپ تابع داری کرنے والے ان کے قبلے کی، یعنی بیت المقدس کی طرف اب دوبارہ نماز آپ نہیں پڑھو گے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں آگے کیا بیت اللہ اور قبلہ تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کبھی بھی ان کے قبلے کی اب تابع داری نہیں کرو گے، یعنی ہمیشہ قیامت کے دن تک بیت اللہ شریف ہی اب قبلہ رہے گا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تابع داری کی آپ نے، اَہْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھیں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پس اس کے کہ آیا ہے آپ کے پاس علم اللہ کی طرف سے، اِنَّكَ، بے شک آپ، پھر اذن اس وقت، لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ہوں گے ظالموں میں سے، اور یہ نہیں ہو سکتا، یعنی بالفرض والمحال آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اگر آپ نے بھی ان کے خواہشات کی تابع داری کی اور منہ پھیر دیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے، جو کہ نہیں ہو سکتا، پیغمبر اللہ کے حکم سے روبردانی نہیں کر سکتا۔ اصل یہ آپ نے چھوڑ دیے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وما بعضهم، ٹھیک ہے، وما بعضهم، اور نہیں ہے بعض ان کا، باقی سب سوئے ہوئے میرے خیال، وما بعضهم، اور نہیں تھے بعض،
ان کے بتابع تابعداری کرنے والے قبلۃ بعض دوسروں کے قبلے کی. دیکھیں یہ اچھا نقطہ ہے جو رہ گیا. یہود اور نصارہ یہ لوگ دونوں آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے قبلے کی تابعداری کرو، حالانکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی بھی تابعداری نہیں کرتے. اور آپ کو معلوم تھا کہ دونوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. تو وہ تو کر رہے تھے کیسے؟ تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں بیت المقدس کا مغربی حصہ یہودیوں کا قبلہ تھا، اور بیت المقدس کا مشرقی حصہ عیسائیوں نے اپنے لیے قبلے کے طور پہ لیا ہوا تھا، بلکہ حکم ملا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ فتح من جانب شرقیہ. دوسری جگہ آتا ہے 16ویں پارے میں انشاءاللہ مریم علیہ السلام کے تذکرے میں آ جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم تھا کہ بیت المقدس کے مغربی حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ مشرقی حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی تابعداری نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کے قبلے کی کیا تابعداری کریں گے؟ اور آپ کو کہتے ہیں ہمارے قبلے کی تابعداری کرو. تو آپ اس طرف جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ وہ تو آپس میں اختلاف ہے ان کا. تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. وما انت بتابع، اور نہیں ہے آپ بتابع تابعداری کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی. وما بعضهم، اور نہیں ہے یہ بعض ان کے بتابع تابعداری کرنے والے قبلت بعض دوسروں کے قبلے کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تابعداری کی آپ نے اہواءہم ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءک، پس اس کے کہ آیا ہے آپ کے پاس، من العلم علم، انک بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین ہوں گے ظالموں میں سے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو دی ہے کتاب اللہ پاک نے، یعرفونہ جانتے ہیں اس رسول کو، جانتے ہیں اس پیغمبر کو، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ یہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. یہ ایسے اس رسول کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو پہلے قبلہ بھی یہ پہچان رہے تھے، اس پہ بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح اس قبلے کی تابعداری نہیں کر رہے، اسی طرح آپ پہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یہ نہیں کہا کہ بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے. یعنی آپ بہت سارے بچے کھڑے ہوں تو ان سب بچوں میں اپنا بیٹا بندے کو دور سے نظر آتا ہے، وہ پہچان سکتا ہے. اور اگر سب کھڑے ہو، بزرگ آدمی ہو، اس میں ایک والد صاحب بھی ہو، تو اپنے باپ کو بھی بندہ پہچان سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے ہاتھ میں وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، اور بچے کے جسم کا کوئی حصہ اس کے ماں باپ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا. بچپن سے وہ دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پہچاننے میں غلطی نہیں ہو سکتی. اور جو والد ہیں، باپ ہیں، وہ تو آپ نے جب بڑے ہو کے دیکھنا شروع کیا، اس کے جسم میں کتنی تبدیلیاں آئیں اور بہت سارے حصے چھپے بھی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے علامات کی وجہ سے، دیکھ کے، تو اسی طرح اے نبی آپ کو بھی جب آپ جاتے ہیں تو یہ لوگ پہچانتے کہ یہی وہ پیغمبر ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، جس کی نشانیاں بتائی گئی ہے تورات میں. تو وہ سب نشانیاں آپ میں موجود ہے، اور یہ دل میں سوچتے ہیں کہ یہی وہ پیغمبر ہے، پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، مِنْهُمْ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ چھپاتے ہیں حق بات کو جو دل میں ہے ان کا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ پیغمبر ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحق من ربک، حق بات یہی ہے جو ہم نے ابھی بیان کی، من ربک آپ کے رب کی طرف سے. حق بات یہی ہے کہ آپ کا قبلہ بھی یہ ہے اور آپ بھی سچے پیغمبر ہو. فلا تکونن، ہمیں حکم ہے پس مت ہو جاؤ تم، من الممترین شک کرنے والوں میں سے. تو نہ نبی میں شک کرنے کی گنجائش ہے، نہ بیت اللہ شریف میں شک کرنے کی گنجائش ہے. اس یقین کے ساتھ ہم نے عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. دیکھیے ترجمہ. قد نرى تقلب وجهك، تحقیق دیکھ رہے تھے ہم، تقلب وجهك آپ کے چہرے کے پھرنے کو یا اٹھنے کو، فی السماء آسمان کی طرف،
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ضرور بالضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاہا جو پسند ہے آپ کو. فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیر دیجیے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی ہو تم. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پس پھیرو تم سب اپنے چہروں کو یعنی اپنے رخ کو شطرہ اس مسجد کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں انہو کہ بے شک یہ الحق من ربہم یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما یعملون جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اور اگر لے آؤ آپ الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے بکل آیت ہر قسم کی نشانی ما تبعو نہیں تابعداری کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی تابعداری کرنے والے یہ نہیں ہے. وما انت بتابع اور نہیں ہے آپ بتابع تابعداری کرنے والا قبلتہم ان کے قبلے کی. وما بعضهم اور نہیں ہے بعض ان میں سے بتابع تابعداری کرنے والے قبلت بعض دوسروں کے قبلے کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر تابعداری کی آپ نے اہواءہم ان کے خواہشات کی من بعد پس اس کے ما جاءک من العلم کہ آیا آپ کے پاس علم میں سے. انکا بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین ہوں گے ظالموں میں سے. الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو دی ہے ہم نے کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں اس رسول کو کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ پہچانتے ہیں یہ اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ چھپاتے ہیں حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں. الحق حق بات من ربک یہی ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے. فَلَا تَكُونَنَّ پس مت ہو جاؤ تم سب من الممترین شک کرنے والوں میں سے.